واقعہ معراج ایک ایسا عظیم الشان معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، عظیم معجزہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ عزتوں، عظمتوں اور شانوں والی رات عطا فرمائی، اور پھر یہ رب کریم نے دعویٰ کرم فرمایا ہے کہ میں نے سیر کرائی اپنے محبوب۔ ہمارے ہاں نا کچھ وقت کے لیے بعض چیزوں پہ اعتراض ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ لوگ وہ اعتراض چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی چیزوں پہ اعتراض چھوڑ گئے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی چھوڑ جائیں گے، اس پر بھی چھوڑ جائیں گے، وقت آتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو معراج کرائی، لیکن آپ الفاظ پر غور کریں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بندے کو معراج کرائی، بندے کو۔ متاع بے بہار ہے درد و سوز آرزو بندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی۔ اللہ کا بندہ ہونا بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ میں جناب وزیر اعظم صاحب کا مشیر ہوں، اس کا اسپیشل پروٹوکول ہوتا ہے۔ میں جناب حکومت کا ترجمان ہوں، اسپیشل پروٹوکول ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ نا جو رب کا بندہ ہو، یہ بندگی کا لفظ اتنا، میں آپ سے عرض کروں کہ عالم ہونا، مفتی صاحب ہونا، پیر صاحب ہونا، علامہ صاحب ہونا، شیخ الحدیث ہونا بڑی بات ہے، پر سب سے بڑی بات ہے رب کا بندہ ہونا، مدینے والے کا غلام ہونا۔ اس کا کبھی ذائقہ محسوس کرے، اس کا بندہ ہونا، وہ اپنی بندگی میں قبول کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، مجھے اختیار ملا، چاہوں تو نبی اور بادشاہ بنوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، اور محبوب فرماتے ہیں میں نے عرض کی مالک نبی اور بادشاہ نہیں، میں تیرا بندہ اور نبی بننا چاہتا ہوں۔ یہ جو لفظ بندہ ہے، بندگی ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ لیکن قرآن پاک میں رب کیا فرماتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ رحمان کا بندہ ہونا یہ بڑی بات ہے، یہ بڑے منصب کی، بڑے مقام کی بات ہے۔ اور بندہ کس سے ہوتا ہے؟ بندگی سے، غلامی سے۔ عبادت کا معنی اپنے رب کی ہر بات ماننا، اپنے مالک کے حضور جھکنا۔ عبادت کا معنی صرف نماز پڑھنا نہیں، عبادت کا معنی ہے رب کی بات ماننا۔ اگر اس کا معنی یہی ہونا صرف نماز پڑھنا، تو ایک بندہ کہے گا میں 11 بجے پڑھوں گا نا، اس کی بات ماننا۔ اس نے کہا ہے کہ فجر کی سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھنی، اس وقت پڑھنا بندگی ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ظہر کے ٹائم پہ ظہر پڑھنا بندگی ہے، عصر کے وقت پہ عصر پڑھنا یہ عبادت ہے۔ جس وقت جو کرنے کو رب کہے وہ کرنا، یہ عبادت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے معراج کرائی۔ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں جناب ام ہانی کے گھر آرام فرما تھا۔ حضرت ام ہانی حضرت مولا علی شیر خدا کی سگی ہمشیرہ ہے، حضور کی چچا زاد ہیں، ان کے گھر آرام فرما تھے۔ فرماتے میرے پاس آنے والا آیا۔ کون آیا؟ حضرت جبریل آیا، فرشتوں کی فوج لے کے آئے۔ آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے نا میرا یہاں سے لے کر سینے تک پیٹ چاک کیا، سینہ کھولا، اور مزید ایمان اور یقین خدا کی توفیق سے وہاں رکھا۔ آب زمزم کو فیض ملا حضور کے قلب نور سے لگنے کے ساتھ، دل نکالا حضور کا فرشتے نے۔ پہلے لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے جب یہ روایت سنائی جاتی تھی، بڑے پریشان ہوتے تھے، لیکن اب ڈاکٹر بھی نکال لیتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کچھ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں نہیں خیر ہے، نکل سکتا ہے۔ حضور کا قلب اطہر نکالا، خدا کے فضل سے اس کو آب زمزم میں جب رکھا تو آب زمزم کو برکت ملی، ایمان و یقین مزید اس میں اللہ کے فضل سے رکھا گیا۔ محبوب فرماتے ہیں سینہ کھولا، دل نکلا، اور میں سارا کچھ دیکھتا تھا، میں سارا کچھ۔ معراج شریف پہ آپ کو حیات انبیاء کے اتنے دلائل ملیں گے۔ دیکھیں نا،
صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں میں براق پہ بیٹھ کے جا رہا تھا، اور براق کی رفتار یہ ہے کہ جہاں اس کی نظر جاتی ہے وہاں اس کا قدم جاتا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں میں جا رہا تھا، میری نیچے نظر پڑی تو حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ بعض ہمارے دوست بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ انبیاء کہاں تک دیکھ سکتے ہیں، ان کو بڑی الجھن ہوتی ہے کہ جناب نبی حیات ہے کہ نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث، آپ 120 کی سپیڈ پہ موٹر وے پہ چلیں تو قریب سے آپ کا بڑا پیارا بھی گزرے، دوسری گاڑی میں تو پہچان لیتے ہو۔ تو براق تو برق کی جمع ہے، برق تو بجلی کو کہتے ہیں۔ اس سپیڈ سے حضور جا رہے ہیں اور محبوب نے نیچے، اور ویسے بھی جہاز میں بیٹھ کے آپ نیچے دیکھیں تو شاہی کو نہیں نظر آتی، کچھ دکھتا ہی نہیں۔ محبوب فرماتے ہیں نیچے دیکھا تو قبر تھی، اور یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں کھڑے ہیں، اور حضور کو یہ بھی پتہ ہے سادے نہیں کھڑے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر محبوب اتنی دور سے حضرت موسیٰ کلیم کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں اس عقیدے پر ہی مرنا ہے، ہم نے اسی عقیدے پر مرنا ہے، ہم نے اسی عقیدے پہ مرنا ہے کہ محبوب اپنے گنبد خضرا میں ہوں تو غلاموں کا درود و سلام بھی سن لیتے ہیں۔ تو حضور کا جو معراج ہے، میں نے زیادہ باتیں چونکہ کرنی نہیں، تو محبوب فرماتے وہاں میں نے حضرت موسیٰ کو نماز پڑھتے دیکھا، پھر میں مسجد اقصیٰ میں گیا، سارے نبی منتظر تھے۔ حضور فرماتے ہیں اقامت ہوئی تو حضرت جبریل نے میرا بازو پکڑ کے مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کیا، میں نے نبیوں کو نماز پڑھائی، نبیوں کو۔ حضور امام الانبیاء ہیں۔ پھر انبیاء کی تقریریں شروع ہوئی، حضرت موسیٰ کلیم فرمانے لگے رب کا شکر ہے، رب نے مجھے کلیم بنایا، میں اپنا عصا پھینکتا ہوں تو وہ جادوگروں کے سارے سانپوں کو نکل جاتا تھا، اللہ کا شکر ہے یہ اعزازات دی۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے رب کا شکر ہے میرے لیے نار کو گلزار بنایا، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلے فرمائے کہ مجھے اپنا خلیل بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے رب کا شکر ہے کہ مالک کریم نے میرے ہاتھ میں وہ شفا رکھی کہ کوڑے کو لگاؤں تو اللہ شفا دے، اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھوں تو رب شفا دے، مردے کو کہوں اٹھ جا رب کے حکم سے تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ سارے بیان کر رہے تھے اور میرے محبوب نے ایک بات کی، ایک حضرت ابراہیم کہنے لگے دیکھو سب پہ فضیلت لے گئے، ایک بات کی، محبوب فرمانے لگے رب کا شکر ہے اس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اپنی بھی بات کی اور ساری مخلوق کی بھی بات کی، فرمایا اللہ کا شکر ہے۔ پھر محبوب فرمانے لگے کہ اللہ کا شکر ہے مجھے اس نے امت وسط عطا فرمائی، اللہ کا شکر ہے کہ میری امتوں کو اللہ نے سب امتوں کا امام بنایا۔ یہ ساری فضیلتیں تیری میری تو باتیں ہوتی رہی معراج کی، سبحان اللہ، تیرے میرے تو تذکرے ہوتے رہے معراج کے، ہمیں تو باری باری جانا چاہیے تھا معراج کی رات، صدقے اور قربان ہونا چاہیے تھا معراج کی رات۔